السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ عقیدہ واسطیہ جو عقیدے پر بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج جس صفت کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کے آنے کی صفت المجیء، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ صفت قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ثابت شدہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے آنے کی، قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ لیکن کیفیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ تمام صفات کے بارے میں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، کیونکہ کیفیت یا تو انسان نے مشاہدہ کیا ہو، تو کسی نے مشاہدہ نہیں کیا اللہ رب العالمین کا، یا اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات ہو اس کا کسی نے مشاہدہ کیا ہو، یہ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، وہی سب کا خالق اور مخلوق ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خبر صادق، سچی خبر، یعنی قرآن میں یا حدیث میں کوئی ایسی خبر ہو، کوئی ایسی دلیل ہو جیسے کیفیت کا علم ہو، تو یہ چیز بھی نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر کیفیت بیان کی گئی، نہ حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، لہذا کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور اللہ کے شایان شان ہے، اور یہ حقیقی ہے، اور یہ مزاج نہیں ہے۔ جیسا کہ اہل بدعت ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی صفت نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں صفت اللہ کے آنے کی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ رب العالمین کا امر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، یہ معنی لیتے ہیں لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ بھئی اللہ رب العالمین کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، رات اور دن کا آنا جانا، موت اور زندگی، روزی، بارش، ہوائیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، اللہ کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم مراد ہے، یہ غلط معنی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین جب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کیفیت کیسی ہے؟ کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آئے گا ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ قرآن میں نہ حدیث میں کیفیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہذا جو بھی صفت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آئے قرآن میں یا صحیح حدیث میں، اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، اور کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، کلام کی کیفیت کیا ہمیں نہیں معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیفیت کیسی اللہ تعالیٰ کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سننے کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ دیکھتا ہے، دیکھنے کی لیکن کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ تو جو بھی صفات ہیں ان صفات کے بارے میں کیفیت ہمیں نہیں معلوم، البتہ اس کا معنی ہم جانتے ہیں کہ استوا عرش کا مطلب کیا، اللہ عرش پر بلند ہوا، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ سنتا ہے۔ تو یہ معنی ہم جانتے ہیں، لیکن کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سخت سردی کا زمانہ تھا،
اور مدینے کی مسجد میں مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، تو یہ سوال سن کر کے ان کی پیشانی پر پسینے آ گئے سخت سردی میں کہ ایسا سوال کر لیا اس بندے نے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے۔ سخت سردی تھی، جاڑے کا موسم تھا، اور ان کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والایمان بہ واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے، یہ معنی اور مطلب ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے ایسا سوال نہیں کیا، سلف صالح نے کبھی سوال کیا ایسا، تو اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ بدعتی اس کو نکال دو درس سے، تو اس کو باقاعدہ درس سے نکال دیا گیا، اس بندے کو، شخص کو جس نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیونکہ اس وقت تک کسی نے سوال نہیں کیا تھا، امام مالک کے زمانے تک پہلی بار اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درس سے نکال دینے کا حکم دیا، ان کے شاگردوں نے اس کو درس سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے، ان تمام صفات کے بارے میں کیفیت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مصنف نے 4 آیتیں بیان کی ہیں اہل حق کے لیے، اور جو طالب حق ہے اس کے لیے ایک آیت، ایک دلیل کافی ہوتی ہے۔ 4 آیتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، اور بھی وہ ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں صفت کو بیان کیا گیا، لیکن جسے نہیں ماننا ہے آپ 1000 دلیل دے دیجئے، وہ نہیں مانے گا۔ جس نے اپنی آنکھ پر اور عقل پر تعصب کا کالا چشمہ لگا رکھا ہے، آپ اسے پورا قرآن بھی سنا دیں گے تو نہیں مانے گا، پوری حدیثیں بھی آپ دے دیں گے تو نہیں مانے گا، ورنہ اہل حق کے لیے ایک آیت، ایک حدیث، ایک دلیل کافی ہوتی ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں، 1000 سے زیادہ دلیل، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اب کیا کریں گے؟ ایک آیت کافی، ایک دلیل کافی ہوتی ہے اہل حق کے لیے، لیکن جو اہل باطل ہیں، جن کو حق نہیں ماننا ہے، نہیں مانیں گے، کچھ بھی آپ کر لیجئے، نہیں مانیں گے۔ ہمارا کام ہے ان کے سامنے حق واضح کر دینا، بتا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، مانے الحمدللہ، نہیں مانے تو بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے آئے گا، کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائے میں آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف سارے معاملے پلٹنے والے ہیں، لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین کے لیے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے، فرشتے آ جائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا، اب اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے، قیامت کا منظر برپا ہو جائے، فرشتے آ جائیں، اللہ تعالیٰ آ جائے فیصلے کے لیے؟ اگر ایسا ہو گیا، اب اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے۔ آنا، مجی اور اتیان، عربی میں مجی کہتے ہیں، آنے کو اتیان کہا جاتا ہے، یعنی آنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ ثابت ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت مصنف پیش کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا تمہارا رب ان کے پاس آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، بعض نشانیاں آ جائیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، تو اگر کوئی اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اس وقت ایمان لائے گا تو کوئی نفع نہیں ہوگا اس کو۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس وقت ایمان لانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی بعض نشانیوں کی جو تفسیر حدیث کے اندر کی گئی ہے، وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، سورج جب قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نکل نہ جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، جب سورج مغرب سے نکل جائے گا، وَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگ اسے دیکھ لیں گے، آمنوا اجمعون، سب کے سب ایمان لے آئیں گے، اس وقت سب ایمان لے آئیں گے۔ فَذَاكَ حِينٌ، تو اس وقت کی بات، یعنی اس وقت ان کا ایمان لانا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہ بعض نشانیوں سے کیا مراد لیا، کیا تفسیر کی؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، یعنی قرآن کی تفسیر اس کی آپ نے حدیث سے فرمائی۔ جی ہاں، آپ نے حدیث فرمایا کہ بعض نشانیوں سے مراد یہ ہے اللہ کی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب سورج مغرب سے نکل جائے گا، توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ توبے کا ایک وقت ہے، ایک تو قیامت سے متعلق کہ سورج مغرب سے نکل گیا، توبے کا دروازہ بند ہو گیا، اس وقت جو بھی ایمان لائیں گے ان کا ایمان نہیں قبول کیا جائے گا۔ یا جھانکنے کا وقت آ گیا، غرغرہ، انسان کی روح نکلنے کا وقت آ گیا، اس وقت اگر کوئی ایمان لائے، توبہ کرے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے فرعون کے بارے میں، روح نکلنے کا وقت آ گیا، ڈوبنے لگا، اس نے کہا کہ بنو اسرائیل اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وقت نکل گیا۔ تو جب وقت نکل جائے گا تو اس وقت ایمان اور توبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے حدیث کی طرف بیان فرمایا کہ بعض نشانیوں سے مراد کیا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا گیا اس سے یہ مراد ہے، حدیث کے ہمارے نبی نے بیان کیا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، بغیر حدیث کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نازل کیا، اس کے بیان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی کو دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کے معنی کو بیان کیا۔ اس لیے بغیر حدیث اور سنت کے قرآن کے معنی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی اپنی عقل سے اور اپنے یعنی تجربے سے اور صرف عربی زبان اس کو معلوم، اس کے لحاظ سے اگر قرآن کی تفسیر کرے گا تو گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ہم کو ضرورت ہے، اور یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، جیسے قرآن وحی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث ہمارے نبی کا کلام، لیکن دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، دونوں کا سورس ایک ہے۔ جی ہاں، دونوں کا مصدر ایک ہے، اللہ رب العالمین سے۔ معانی حدیثوں کے اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے، قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ فرق ہے، ورنہ دونوں وحی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک حدیث جس کی ہم تجوید کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے، لیکن اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں، سب اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، جو بھی اذکار ہیں مانوی کی حدیثیں ہیں، سب یہ حدیث کہتے ہیں نبی کے کلام کو، نبی کے فرمان کو۔ تو جو دعائیں ذکر و اذکار پڑھتے ہیں صبح و شام، یا نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، تحیات، درود شریف، یہ سب ہمارے نبی کے الفاظ ہیں، ہمارے نبی نے سب بیان فرمایا، نبی کا کلام ہے یہ۔ تو جیسے سورہ فاتحہ دیگر صورتیں قرآن میں پڑھتے ہیں، ایسے نماز کے اندر نبی کی حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بغیر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ رکوع میں نہیں پڑھیں، رکوع کی دعا، تحیات نہ پڑھیں،
درود شریف نہ پڑھیں، سجدے کی دعا نہ پڑھیں، اللہ اکبر نہ کہیں، ہے کہ نہیں، اس طریقے کے سمی اللہ لمن حمدہ، تو یہ ساری چیزیں نبی کی طرف سے ہیں، لیکن یہ بھی نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہاں جس بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے یہ آیت پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا آنا، کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آئے گا، لیکن اس کے آنے کی کیفیت کیا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد تیسری آیت جو مصنف نے پیش کی وہ یہ ہے کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، بدلیاں اور بادل اور آسمان سب بھوس کی طریقے سے، اون کی طریقے سے اڑا دیے جائیں گے، تو اللہ فرماتا جس دن زمین کو کوٹ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارا رب آ جائے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے بھی سب بصف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ قیامت سے متعلق ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، جاء مانے آنا، یہ آپ کا رب آ جائے گا اس دن، قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر الملک کا اللہ رب العالمین فرشتہ، حالانکہ اس سے سارے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ الف لام جو ہے استغراق کے لیے، عموم کے لیے، تمام فرشتے اس کے اندر داخل ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، فرشتے آئیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ کہتا فرشتہ، تو الملک میں الف لام، یہ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، علماء ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ الف لام جو ہوتا ہے ایک معرفہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایک عموم اور استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ عموم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سارے فرشتے داخل ہیں، تمام فرشتے آ جائیں گے۔ یہ عربی زبان کی یہ نزاکت ہے کہ اس طریقے کا جو ہے اگر الف لام داخل ہو جائے یا کہیں کوئی حرف نکال لیا جائے تو اس کے اندر معنی کی تبدیلی آ جاتی ہے، مفہوم بدل جاتا ہے اور معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو وہ الملک نہ کہے کہ یہاں اللہ نے تو ایک فرشتے کا ذکر کیا، ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو، اس کی پلورل اور جمع آتی ہے ملائکہ، اللہ نے سے پہلے ملائکہ بیان کیا، یہاں اللہ تعالیٰ صرف ملک بیان کرتا ہے، تو کیا تضاد ہے دونوں کے اندر؟ نہیں، دونوں کے اندر کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ وہاں اللہ نے بیان کیا تمام فرشتے، اور یہاں الملک الف لام جو ہے یہ عموم کے لیے، جنس کے لیے ہے، فرشتوں کی تمام جنس اس کے اندر شامل ہے، سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ جیسا انسان کہتے ہیں تو انسان میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کوئی ایک آدمی مراد نہیں ہوتا، ایسے ہی تمام فرشتے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ چوتھی آیت جو مصنف نے یہاں پیش کی ہے وہ یہ ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، یعنی آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بادل بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے بھی لگاتار اتارے جائیں گے، فرشتے اتارے جائیں گے، یعنی سارے فرشتوں کا نزول ہوگا اور وہ سارے سب بصف کھڑے ہو جائیں گے، تمام فرشتے آسمان کے، اور جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب بصف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا جو وہ ہے وقت سمجھ لیجئے، جو اللہ تعالیٰ آئے گا وہ قیامت کے وقت بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، تو یہ اسی سے متعلق آیت کریمہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر نہیں کیا گیا، فرشتوں کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بھی فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تو جب فرشتے نزول کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آئے گا قیامت کے دن۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں سرعت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہاں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا سرعت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، لیکن جب فرشتے نزول کریں گے تو اسی وقت نزول کریں گے جب قیامت کے دن فیصلے کا وقت ہوگا، اور فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو جب اللہ آئے گا نہیں تو فیصلہ کون کرے گا؟ اب اس کو مثال سمجھیں، جج اگر موجود نہیں ہے، سارے لوگ گواہ موجود ہیں، وکیل موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا، تو فیصلہ کون سنائے گا؟
فیصلہ جب اگر جج آئے گا تبھی فیصلہ سنائے گا نا. تو ایسی اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن آئے گا، فرشتے آئیں گے، فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا بھی نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی آئے گا. تو اس طریقے سے یہ تو مثال سمجھنے کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین کی اونچی مثالیں ہیں. تو اس آیت کریمہ سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آئے گا. اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت مجیء کا، اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ضمناً اس کا بھی گویا کہ ذکر آ گیا. جب فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے آئیں گے قیامت کے دن، فیصلے کے دن، تو اللہ رب العالمین بھی اس دن آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. لہذا اگر وہ نہیں آئے گا تو فرشتوں کے آنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو یہ 4 آیتیں مصنف نے یہاں بیان فرمائی ہیں. ان 4 آیتوں سے اللہ رب العالمین کے آنے کی صفت ثابت ہوتی ہے. اور حدیث مصنف یہاں نہیں بیان کر رہے ہیں، قرآن سے دلیلیں دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ اس کا معنی لوگ غلط بیان کر دیتے ہیں. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے خصوم ہیں یا جو اس بات کے قائل نہیں ہیں ان ساری صفات کے، قرآن سے دلیل اس لیے دے رہے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. حدیث کہیں گے تو کہیں گے بھائی حدیث ضعیف ہے، مان لیجیے، پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن میں تو نہیں کہہ سکتے نا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اللہ تعالیٰ کلام اللہ سے ثابت شدہ ہے. جی ہاں، متواتر کے ساتھ. لہذا مصنف نے تمام صفات میں صرف آیتوں پر اکتفا کیا ہے، ورنہ حدیثیں بھی اس کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت آنے کی اس کے بہت زیادہ فائدے اور ثمرات ہیں. ایک فائدہ تو یہ انسان کے اوپر کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں قیامت کے دن کا خوف اور پیدا ہوگا اور انسان اس کی تیاری کرے گا. جیسے اگر آپ کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں یا وکیل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے تیار ہو کر کے جاتا ہے، دلیلیں پیش کرتا ہے. اگر چیزیں ہوگی تو اس کا میں کیا جواب دوں گا، اگر یہ اشکال ہوگا اس کا میں کیا جواب دوں گا. باقاعدہ اس کے لیے تیاری کرتا، کیس کو پڑھتا مہینے اور ایک ایک لفظ پر غور کرتا، پوری تیاری کرتا. اس کے بعد جا کر کے جج کے سامنے پوری بات رکھتا ہے. تاریخ پڑھتی، اس تاریخ کے آنے سے پہلے پوری تیاری کر کے جاتا ہے. تو جب ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلے کے لیے آئے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی پر اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم قیامت کے دن کا خوف دل کے اندر پیدا ہو اور اس دن کی تیاری کریں. دین پر استقامت ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ دین پر استقامت ہی اس دن انسان کو جہنم سے بچائے گا. نیک اعمال کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ قیامت کے دن فیصلہ ہمارے حق میں ہو، تاکہ قیامت کے دن نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے. اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے، برے کرتوت ہوں گے، تو برے بائیں ہاتھ میں ہمیں نام اعمال ملے گا. اس لیے اس صفت کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن کی تیاری کرے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا اس کے لیے تم نے تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو، لیکن تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ تیاری ہونی چاہیے نا. قیامت تو قائم ہوگی، چاہے کوئی انکار کرے چاہے کوئی اقرار کرے. کسی کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کسی کے اقرار کرنے سے اس کے اندر تقویت آئے گی. یہ تو ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت قائم ہوگی، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. تو ہمارے بھی نے پوچھا کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تیاری صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رکھے گا. اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس دن ہوئی جس دن ہمارے نبی نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اگرچہ ہمارے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے دنیا میں ان کے ساتھ رکھا، آخرت میں بھی جنت میں ابو بکر و عمر کے ساتھ رکھے گا. صحابہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے محبت کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے. یہ انس بن مالک خادم رسول ہیں، ہمارے نبی کی 10 سال تک خدمت کی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم رسول کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی یہ بات سن کر کے جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جی تو ہمیں خوشی اس لیے ہوئی کہ ہمیں ابو بکر سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ہے،
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں انہی کے ساتھ رکھے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھے جو صحابی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، کہ وہ کچھ ان کے پاس عمل نہیں تھا، کچھ نہیں کیا نہیں کرتے تھے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، روزے کے پابند تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے، تہجد گزار تھے صحابہ کرام، دن میں جہاد کرتے تھے، راتوں کو تہجد گزار ہوا کرتے تھے، ساری خوبیاں سارے نیک اعمال موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے اپنے تمام نیکیوں کو حقیر اور معمولی سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ ان کا تواضع تھا، ورنہ ان کے پاس تو سب عمل تھا الحمدللہ۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں پڑھتے تھے منافق نماز، اللہ نے قرآن بیان کیا، نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں نماز پڑھنے آتے لیکن سستی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے مشکل نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، سونے کا وقت ہے وہ۔ آج تو لوگ 12 بجے سوتے ہیں، پہلے لوگ عشاء سے پہلے بھی سو جاتے تھے۔ جی ہاں، عشاء سے پہلے گاؤں دیہات میں آج بھی لوگ مغرب کے وقت کھانا کھا لیتے ہیں، عشاء آتے آتے پڑھ کر کے فوراً لوگ سو جاتے ہیں گاؤں دیہات میں۔ ابھی بھی اپنی مسلمان کی فطرت پر ہوا، شہروں کے اندر لوگ 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس وقت بھی لوگ سو جاتے تھے۔ فرمایا ہمارے نبی نے کہ عشاء اور فجر کی نماز ان پر سب سے زیادہ گراں گزرتی منافقین پر۔ آتے تھے پڑھ لے لیکن گراں گزرتی تھی۔ آج تو فجر کی نماز میں ایک ہی صف رہتی ہے، کچھ امام صاحب ہمارے تشریف فرما مشکل سے 1 صف 1.5 صف رہتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اس زمانے کے منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بھئی اگر حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو آپ کے پاس عمل بھی ہوگا۔ ایمان کی پہچان عمل ہے، اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، فکر آخرت ہے، تو انسان کے پاس عمل بھی ہوگا۔ جی ہاں، تو ان کے پاس حقیقی ایمان تھا، صرف زبانی اور دعویٰ نہیں تھا جیسے ہمارے پاس ہے۔ ہم دعوے دار، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ان کے پاس صرف دعویٰ نہیں تھا، حقیقت کے میں ان کے پاس ایمان اور عمل تھا۔ تو اس حدیث کا کوئی غلط مفہوم نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی وہ تو بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی اور ان کے پاس اعمال وغیرہ کیا تھا، کچھ نہیں تھا۔ نہیں، بہت ان کے پاس ہر نیکیاں تھیں اور ہر خیر کا کام تھا۔ جو بھی قرآن و حدیث کے اندر نبی نے بیان کیا ہے، اپنے وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق وہ ساری خیر، سارا خیر اور ساری نیکیاں کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام آیتوں سے یہی بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہر بندے مومن کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آئے گا، آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہمیشہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا لہذا تم جلدی نہ کرو۔ یہاں اللہ رب نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کا حکم، اس لیے جہاں اللہ نے نہیں بیان کیا اللہ کا حکم آئے گا، وہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس اللہ کی ذات آئے گی قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے، یہ وہاں مراد۔ اس لیے آنے کا 2 طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، تو وہاں تو ہی مراد ہے۔ اور جہاں جن آیتوں میں اللہ نے نہیں بیان کیا، یہ بیان کیا کہ اللہ آئے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی بنفس نفیس، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، یہ اس کا معنی اور مطلب ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ وہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کا حکم آئے گا، اگر وہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا اللہ کا حکم آئے گا، جیسا اور آیتوں میں بیان کیا۔ جب اللہ نے نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات ہی بنفس نفیس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے کے لیے آئے گا، لہذا اس کا معنی یہ بیان کرنا کہ اللہ کا حکم آئے گا، یہ معنی قطعاً صحیح نہیں ہے، یہ غلط تعبیر، غلط معنی ہے، یہ سلف صالحین کے عقیدہ و منہج کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدہ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔